ہم پڑھ رہے ہیں کاماز ان اے سینٹینس، یعنی جملے کے اندر کاما کا استعمال. اور کاما کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا پنکچویشن ہے اور اسے اس طرح سے لکھا جاتا ہے. جب کسی جملے میں کاما کا استعمال آتا ہے تو اسے پڑھتے وقت اس جگہ پاز کیا جاتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے رکا جاتا ہے. اسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے جب کسی جملے کے اندر ڈائریکٹ سپیچ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کاما کے نشان کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے یہ رول سیکھا تھا کہ جب بھی ڈائریکٹ سپیچ کو جملے میں استعمال کیا جاتا ہے اور اگر اس کا انٹروڈکشن اس سے پہلے آ رہا ہو تو اس کے انٹروڈکشن اور ڈائریکٹ سپیچ کے درمیان کاما کے نشان کا استعمال کیا جائے گا. اسی طرح سے اگر ڈائریکٹ سپیچ کو دو حصوں میں توڑ کر ایک جملے کے اندر استعمال کیا گیا ہو اور ریفرنس جو ہے اس کے درمیان آ رہا ہو تو اس سے پہلے اور بعد کس طرح سے کاما کا نشان کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اگر کوئی ڈائریکٹ سپیچ جو ہے وہ صرف ایک لفظ کی ہو اور اس کا ریفرنس اس سے پہلے آ رہا ہو جملے کے اندر، جیسے کہ یہاں لکھا ہے ہی سیڈ اسٹارٹ، تو اب کی بار اس جملے میں کاما کے نشان کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر ڈائریکٹ سپیچ جو کہ ایک لفظ کی ہو وہ جملے میں پہلے آ رہی ہو، ریفرنس اس کے بعد آ رہا ہو، تو پھر ڈائریکٹ سپیچ کے بعد آپ استعمال کریں گے کاما کا نشان اور اس کے بعد آئے گا سپیچ مارکس کلوزڈ کا نشان. چلیے اب ہم اس اصول سے ذرا ہٹ کر ایک اور ایگزامپل کو دیکھتے ہیں جو کہ ان پچھلی ایگزامپل سے ملتی جلتی ہے. مل کر اس جملے کو پڑھتے ہیں. Is I don't understand all you can say to me، یعنی کیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہی وہ سب کچھ ہے جو تم مجھ سے کہنا چاہتے ہو. تو اب کی بار آپ دیکھ رہے ہیں اس جملے کے درمیان میں ڈائریکٹ سپیچ کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے یا بعد کسی بھی قسم کے کاما کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا. اسی طرح سے یہ اگلا جملہ دیکھتے ہیں. Saying start the car was a mistake، یعنی یہ کہنا کہ گاڑی کو سٹارٹ کرو ایک غلطی تھی. یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ start the car یہ الفاظ جو ہیں کوٹیشن مارکس کے درمیان لکھے گئے ہیں، یعنی یہ ڈائریکٹ سپیچ یا کسی کے کہے ہوئے الفاظ ہیں اور یہاں بھی یہ جملے کے درمیان میں استعمال کیے گئے ہیں، لیکن ان سے پہلے یا بعد میں کاما کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا. تو اب کی بار کاما کے نشان کو نہ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان جملوں کے اندر ڈائریکٹ سپیچ کا جو استعمال ہے اس کو سبجیکٹ یا آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. جیسا کہ اس پہلے جملے کے اندر یا پہلی اگزامپل کے اندر ڈائریکٹ سپیچ کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ گویا اس جملے کا موضوع ہے اور اس جملے کے لحاظ سے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو بات تم نے کہی تھی کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کیا یہی وہ بات ہے جو کہ تم مجھ سے صرف کہنا چاہتے ہو. تو لہٰذا اس جملے میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کسی نے کیا کہا ہے، بلکہ اس کی کہی ہوئی بات کے کچھ حصے کو سبجیکٹ کے طور پر اس جملے کے اندر پیش کیا گیا ہے، یعنی اس جملے کے موضوع کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح سے اگلی اگزامپل میں یہ جو کوٹیشن مارکس کے اندر بات کہی گئی ہے یا لکھی گئی ہے، اس کا استعمال جو ہے یہ ایک آبجیکٹ کے طور پر کیا گیا ہے، جو کہ وہ چیز یا وہ بات ہوتی ہے جو کہ عمل میں شامل ہوتی ہے یا جس پر عمل کیا جاتا ہے. جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے کہ یہ کہنا کہ گاڑی کو سٹارٹ کرو، یہ بات جو تھی یہ ایک غلطی تھی. یعنی یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس نے کہا کہ گاڑی شروع کرو، بلکہ صرف اس کی اس کہی ہوئی بات کو ایک آبجیکٹ کے طور پر اس جملے میں شامل کیا گیا ہے. یعنی تم نے یہ جو بات کہی تھی، یا اگر خود اپنے بارے میں بتایا جا رہا ہو کہ میں نے یہ جو بات کہی تھی کہ گاڑی شروع کرو یا سٹارٹ کرو، یہ ایک غلطی تھی. تو اس لیے اب کی بار ان جملوں میں کاما کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا. تو لہٰذا ان ایگزامپلس کی روشنی میں اب ہم کاما کے استعمال سے متعلق اس اگلے رول کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ if a quotation functions as a subject or object in a sentence it might not need a comma، یعنی اگر کوئی کوٹیشن یعنی ڈائریکٹ سپیچ جو ہے وہ کسی جملے کے اندر سبجیکٹ یا آبجیکٹ کا کام دے رہی ہو تو پھر کاما کے نشان کی ضرورت نہیں رہتی. اب دیکھتے ہیں ڈائریکٹ سپیچ سے متعلق ایک مختلف ایگزامپل. مل کر اسے پڑھتے ہیں. Will you still not understand؟ He asked، یعنی کیا تم ابھی بھی سمجھ نہیں سکو گے؟ اس نے پوچھا. اب کی بار یہ جو ڈائریکٹ سپیچ والا حصہ ہے اس کے درمیان میں جو بات لکھی ہے یہ دراصل کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے اور یہ پورا کا پورا جملہ یا پورا کا پورا جو کویسچن ہے یا سوال ہے یہ
ریفرنس سے پہلے ہی مکمل ہو گیا ہے، لہٰذا اب کی بار یہاں کوما کے نشان کے بجائے چونکہ یہ ایک سوال ہے تو لہٰذا اس کے آخر میں کیا استعمال کیا جائے گا؟ ایک سوالیہ نشان۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اگر ایک سادہ سا جملہ ہوتا یعنی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی، یعنی سوال نہ ہوتا بلکہ پازیٹیو یا نیگیٹو طرز کا کوئی سا بھی جملہ ہوتا، مثال کے طور پر I understand he said، جیسے کہ یہاں لکھ دیا گیا ہے، تو اب کی بار اس کے بعد یعنی اس جملے کے بعد ایک کوما کا نشان ہوتا اور پھر اسپیچ مارکس کلوزڈ اور پھر بعد میں اس کا ریفرنس۔ تو یہ جو دی گئی اگزامپل ہے یہ اس طرح سے اس دوسری اگزامپل سے مختلف ہے کہ پہلی اگزامپل میں سوال پوچھا گیا ہے جبکہ دوسری اگزامپل میں ایک سادہ سا جملہ ہے۔ دونوں ہی اگزامپلس میں ریفرنس جو ہے وہ ڈائریکٹ اسپیچ کے بعد آ رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر اسی بات کو بہت زور دے کر کہا گیا ہو یعنی پرجوش انداز میں اسے کہا گیا ہو تو اب کی بار یہاں پر آپ ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسے پرجوش انداز میں ہی پڑھا جائے گا۔ I understand he said، یعنی مجھے سمجھ میں آ گیا ہے اس نے کہا۔ تو لہٰذا اگر ڈائریکٹ سپیچ ایک سمپل سینٹنس ہے اور اس کے بعد اس کا ریفرنس آ رہا ہے تو اس کے بعد اس کے ڈائریکٹ سپیچ کے آخر میں کوما کا نشان استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے ڈائریکٹ سپیچ اگر ایک قسم کا سوال ہے اور ریفرنس اس کے بعد آ رہا ہے تو اس کے آخر میں کویسچن مارک کا استعمال کیا جائے گا بشرطے کہ وہ جملہ پورے کا پورا اسی جگہ مکمل ہو رہا ہو۔ البتہ اس جملے کو اگر بیچ سے توڑا گیا ہو، جیسے کہ ایک ایگزامپل ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، تو پھر پہلے حصے کے آخر میں کوما کا نشان آئے گا اور جملے کے آخر کے حصے میں پھر کویسچن مارک استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے اگر اس بات کو زور دے کر کہا گیا ہو اور جملے کا جو ڈائریکٹ سپیچ والا حصہ ہے وہ ریفرنس سے پہلے ہی مکمل ہو گیا ہو تو پھر اس کے آخر میں بھی ایکسکلیمیشن مارک کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم اس ایگزامپل کی مدد سے اس اگلے رول کو سمجھ سکتے ہیں کہ if a quoted question ends in mid-sentence, the question mark replaces a comma۔ یعنی ایک quoted sentence یعنی کہ ڈائریکٹ سپیچ جو ہے اگر وہ جملے کے درمیان میں ہی پورا مکمل ہو جائے اور وہ ایک کویسچن ہو تو پھر اس کے آخر میں کوما کے بجائے کویسچن مارک کا استعمال کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کوما کے استعمال سے متعلق ایک مختلف قسم کی ایگزامپل، مل کر اسے پڑھیں گے۔ I can leave، may I، یعنی میں جا سکتا ہوں، کیا میں چلا جاؤں؟ اب کی بار آپ دیکھ سکتے ہیں اس جملے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ کی طرح ہے یعنی جس میں جیسے کہ کچھ بتایا جا رہا ہو، جیسے کہ یہاں کہا گیا ہے میں جا سکتا ہوں، لیکن اس جملے کا یہ جو اگلا حصہ ہے یہ ایک سوال کی طرح سے ہے جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کیا میں جاؤں؟ تو اس قسم کے جملے میں ان دو حصوں کے درمیان پھر آپ کوما کے نشان کا استعمال کریں گے اور اس جملے کو پڑھتے وقت بھی اس جگہ تھوڑی دیر کے لیے پاز کیا جائے گا۔ چلیے اسے مل کر ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ I can leave، may I۔ تو چونکہ یہ اس کے جملے کے سوال والا حصہ جو ہے جملے کے آخر میں ہے لہٰذا اس کے آخر میں سوالیہ نشان کا بھی استعمال کیا جائے گا اور جملے کے یہ جو دو مختلف حصے ہیں انہیں الگ دکھانے کے لیے اس کے درمیان کوما کے نشان کا استعمال ضروری ہے۔ تو اس ایگزامپل کی مدد سے اب ہم سمجھ سکتے ہیں اگلا رول، یعنی یوز اے کوما ٹو سیپریٹ اے اسٹیٹمنٹ فرام اے کویسچن، یعنی ایک ہی جملے کے اندر اگر اسٹیٹمنٹ اور کویسچن ایک ساتھ آ رہے ہوں تو ان کے درمیان کوما کے نشان کا استعمال کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں ایک مختلف ایگزامپل۔ That is my bag, not yours، یعنی وہ میرا بیگ ہے آپ کا نہیں ہے۔ تو اس جملے کا یہ جو پہلا حصہ ہے یہ پازیٹیو ہے یعنی اس میں کچھ بتایا جا رہا ہے، جبکہ اس جملے کا جو دوسرا حصہ ہے یہ نیگیٹو ہے جس میں کسی بات کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی کسی بات سے انکار کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، جیسے کہ اس جملے کے پہلے حصے میں کہا گیا ہے کہ یہ میرا بیگ ہے جبکہ دوسرے حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ کا بیگ نہیں ہے۔ یعنی اس جملے کے یہ جو دو حصے ہیں یہ آپس میں کانٹراسٹ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کا الٹ ہیں، لہٰذا ان کے درمیان بھی کوما کے نشان کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اب ہم اس ایگزامپل کی مدد سے اگلے رول کو بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یوز اے کوما ٹو سیپریٹ کانٹراسٹنگ پارٹس آف اے سینٹینس، یعنی اگر ایک جملے کے دو حصے جو ہیں وہ آپس میں کانٹراسٹ کر رہے ہوں یعنی ایک دوسرے کا الٹ یا متضاد ہوں تو ان کے درمیان بھی کوما کا نشان جو ہے وہ ضرور استعمال کیا جاتا ہے۔
اب دیکھتے ہیں کاما کے استعمال سے متعلق ایک مختلف قسم کی اگزامپل، مل کر اسے پڑھیں گے. You may be required to bring many items, for example, notebooks, pencils and geometry boxes. یعنی آپ کو بہت سی چیزیں لانی ہوں گی. ای جی سے مراد ہے فار ایگزامپل یعنی مثال کے طور پر، اور پھر آگے ان چیزوں کے نام ہیں نوٹ بکس، پینسلز اور جیومیٹری باکسز. جب بہت سے آئٹمز کو ایک ہی جملے میں استعمال کیا جاتا ہے، ان کے درمیان یعنی ہر لفظ کے بعد کاما کا نشان کا استعمال کرتے ہیں. اس سے متعلق جو اصول ہے وہ ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں، لیکن یہاں اب ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ یہ جو ای جی یعنی فار ایگزامپل کے لیے یہ جو شارٹ فارم استعمال کی گئی ہے ای ڈاٹ جی ڈاٹ، اسی طرح سے آئی ای یہ بھی ایک شارٹ فارم ہے جس کا مطلب ہے دیٹ از یعنی جیسا کہ. اسی طرح سے اگر جملے کے درمیان میں اس قسم کے الفاظ اضافی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوں جیسے کہ نیملی، یعنی اس سے اشارہ دیا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد کچھ ناموں کا ذکر ہوگا. اسی طرح سے سچ ایز کے الفاظ اگر جملے کے درمیان میں استعمال کیے جائیں جس کا مطلب ہے جیسا کہ، اور پھر اس کے بعد کچھ ناموں وغیرہ کی جو ہے لسٹ دی جاتی ہے. تو اس قسم کے جو الفاظ ہیں یا یہ جو شارٹ فارمز ہیں ای جی آئی ای، یہ جب جملے کے درمیان میں استعمال کیے جاتے ہیں تو ان سے پہلے اور ان کے بعد کاما کے نشان کا استعمال ضروری ہے اگر یہ جملے کے درمیان میں آ رہے ہوں. اسی طرح سے ایک اور شارٹ فارم ہے ای ٹی سی یعنی ایکسیٹرا جس کا مطلب ہے وغیرہ. تو اس کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ اگر یہ جملے کے درمیان میں آ رہا ہو تو اس سے پہلے اور بعد میں کاما کے نشان کا استعمال کیا جائے گا. تو اب ہم اس ایگزامپل کی مدد سے اس اگلے رول کو سمجھ سکتے ہیں. Use a comma before and after certain introductory words or terms such as namely, that is, i.e. اور اس کا مطلب یہ ہے that is, e.g. یعنی for example, and for instance, when they are followed by a series of items. یعنی اگر اس قسم کے الفاظ یا شارٹ فارمز کا استعمال جملے میں آ رہا ہو جیسے کہ نیملی، دیٹ از، آئی ای، ای جی، فار انسٹنس، جبکہ ان کے بعد پھر ایک سیریز یا ناموں کی لسٹ اس جملے میں دی گئی ہو تو پھر ان سے پہلے اور بعد میں کاما کے نشان کا استعمال کیا جائے گا. تو یہ تھے جملوں میں کاما کے استعمال سے متعلق اہم اصول جنہیں ہم نے اگزامپلس کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کی. انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.